السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 10 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا بیٹا 2 دن سے گھر نہیں آیا۔ مجھے گھر چاہیے۔ آپ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، آپ کی پاور کہاں گئی؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جس کی انگلی پکڑتے مجھے گھر لانا ہے، میر سبٹین غصے سے بولا تھا۔ لیکن حیرت تو یہ تھی، اگر پولیس نے سب کو اس ریڈ ایریا سے گرفتار کیا تھا تو وہ کہاں گیا تھا؟ لاسٹ ٹائم اس کی سم لوکیشن وہی کی تھی۔ وہ واقعی پریشان تھا، آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ انکل وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، پھر وہاں ایک لڑکی کے ساتھ مصروف ہو گیا، ہمیں نہیں پتا، پھر آپ پولیس کی گاڑی کے سائرن سے بھاگ نکلے، جبکہ دوسرے اس کے ساتھ پائے جانے والے شخص کی ضمانت کرا دی تھی۔ یہ سارے امیر باپ کی بگڑی اولاد جن کے لیے جیل جانا اور وہاں کی ہوا کھا کے اگلے 2 سے 3 گھنٹوں میں آرام سے باہر نکل آنا محض ایک کھیل تھا۔ جبکہ میر سبٹین اب واقعی پریشان تھے۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار کیسے تھا کہ فون ہی بند کر دے؟ فکر کی پرسوچ لکیریں ابھری تھی۔ مسلسل تیز بجی تھے الارم کی آوازیں۔ وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں 7:30 بجنے والے تھے۔ شٹ! نماز پڑھ کے دوبارہ سونے کی وجہ سے آنکھ کافی لیٹ کھلی تھی، جس کا اندازہ اسے اچھے سے ہو چکا تھا۔ وقت سے نیند اڑی تھی، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اے سی آف کرتے اپنے پہلو میں سوئی لڑکی پر نظر ڈالی جو سارے بال اس پر پھیلائے اس کے سینے پر سر رکھ کے گہری نیند میں مہو تھی۔ ریحا! آہان نے محبت سے چور لہجے میں اس کا سر تکیے پر رکھتے پکارا تھا، اور پٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پہ جھکتے لب رکھتے اس کے بکھرے بال سمیٹے تھے، جو اس وقت ملکجے اندھیرے میں کم از کم چڑیل کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے نیند سے جگانا ایک مشکل کام ہے۔ ریحا میری جان، لیٹ ہیں ہم، جلدی سے اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا، اٹھو، شاباش۔ اس پر جھکے اب لیٹ ہونے کی فکر سے خود ایک پاؤں میں چپل اڑے اس کی گال تھپتھپائی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ وہ مسلسل ڈسٹربنگ سے کروٹ لیتے ماتھے پر بل لائق عصمت آئی تھی کہ سارے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ وہ گہرا سانس بھرتے رہے، تھم گیا تھا۔ آہان کو پتہ تھا معمولی کارروائیوں سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی ہے۔ اگلے لمحے خود بستر سے نکلتے اس کی کمر اور گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے بازو میں بڑھتے بیڈ سے اترتے اپنے مد مقابل کیا تھا۔ وہ نیند میں کھلی آنکھوں سے اپنے وزن پر کھڑے ہونے سے بکلائی تھی۔ وہ وقت اگر نہ تھامتا تو زمین بوس ہوتی۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دے مجھے، کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہیں؟ وہ اس کی گردن میں دونوں بازو حائل کیے نیند سے بوجھل لہجے میں بولتے اس کے سینے میں منہ چھپائے پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں سینے پر محسوس کرتے وہ مزید ان حسین لمحوں کی زد میں جانے سے خود کو باز رکھے تھا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، 2 منٹ میں اپنی نیند دور کرو۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ کوئی چونچلے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا واش روم کا رخ کیا تھا۔ 15 منٹ بعد واپس آنے پر شدید صدمے میں تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ہلکا سا منہ کھولے بے ترتیب سی ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹکائی سوئی پڑی تھی۔ اف! سب سے پہلے تو تمہیں ڈسپلن میں لانا پڑے گا۔ پردے ہٹاتے، بالکنی کا دروازہ کھولتے، نظریں بھٹکتے اس کے چہرے سے وجود میں اٹک رہی تھی۔ وہ مخصوص چمک لیے ایک گھٹنا فولڈ کیے اس پر صوفے پر ہی چوکا تھا، آنکھیں مسلسل کچھ گیلا محسوس کرتے پھٹنے کے قریب تھی جب اس کو خود پر جھک دیکھا جس کے بھیگے بال اور بیئرڈ اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ ہان ہوش میں آتے اس کے سینے پر زور دیتے سہارے تک حاضر ہوئے تھے کہ وہ اس وقت کسی حلیے میں تھی، لیکن اب اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کی ناک پر لب رکھتے چکھایا تھا۔ اس کی بڑھتے جسارتوں پر وہ بوکھلائی سی چہرہ موڑ چکی تھی۔ تمہیں نیند سے جگانے کا طریقہ؟ گہری نظریں ڈالتے وہ خود پر ضبط کیے پڑے ہوا تھا۔ لیکن مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ وہ اس کے دور جانے پر بگڑے تنفس سنبھالے اب رف سے بال لپیٹتے فوری سے دوپٹہ ڈھونڈنے کی تگودو میں ہوئی تھی جو بیڈ سے آدھا نیچے فرش پر جھول رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں اٹھایا ہے؟ یونیورسٹی جانا ہے تم نے؟ اس کے بگڑے منہ سمیت اپنی محبتوں کا رنگ اچھے سے نظروں میں اتار رہا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا، بس مجھے نہیں جانا اب سے مزید پڑھ کے کیا کرنا تو کام ہی ہے نا، کوئی جاب تھوڑی نہ کرنی مجھے۔ وہ بیڈ کے قریب گئی تھی، اس کے بولنے سے پہلے فوری سے بیڈ شیٹ درست کرتے برے منہ بناتے کمفرٹر تہہ لگایا تھا۔ بہت غلط سوچ ہے تمہاری، لگ رہا ہے میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ آنرس کمپلیٹ کے بعد تم ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہو، پھر پی ایچ ڈی۔ کبرڈ کھولتے کپڑے دیکھتے افسوس کرتا رہ گیا تھا جہاں اس نے اپنے کپڑے بغیر تہہ لگائے مروڑ چروڑ کے پھینکے ہوئے تھے۔ اس کی سائٹ بھی تھوڑی خراب ہی تھی۔ ہولڈ آن، ایم فل، پی ایچ ڈی؟ مجھے کوئی علامہ اقبال نہیں بننا، میں ہرگز نہیں پڑھوں گی۔ جی میرا لاسٹ سمسٹر ختم ہو اور میری جان چھوٹے، بس مجھے مزید نہیں پڑھنا، ساری زندگی پڑھتے دماغ اس طرح ہو فضول میں۔ بس اس سے پاور کھلاتے وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔
देख लूँगा तुम्हें मैं। वो पीछे से हाँकते सर छिटकते ड्रेसिंग के सामने आया था। मैं जब उदास होती थी बाबा से जिद करके शॉपिंग आउटिंग न्यू हेयर कट लेती थी। अपने पोनी में जकड़े बाल देखे जो कदरे रफ से लगे थे। सफ़ेद प्लाजो पसिया टी शर्ट में शीशे में अपना उभरता अक्स मजीद कमज़ोर सा लगा बेरौनक सा चेहरा जैसे खुशियाँ तो रूठ ही गई हैं मुझसे। वो गाल छूते बोली थी, गाज़ियान की जान। बेसाख्ता लफ्ज़ों की गूंज समेत इसका शिद्दत भरा लफ्ज़ याद आते गाल तमतमा उठे थे कि चेहरा खुद ब खुद फूल चमकाने लगा। चंद लम्हे पहले दिखने वाला चेहरा अब खासा हैरान कर गया इसे। आई वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ। मैं तुम्हें शायद कभी वो सुकून न दे पाऊँ जो एक बीवी दे सकती है, बट स्टिल मुझे तुम। वो बोलते रुकी थी जब अपने गाल लम होते महसूस हुई थी। वो इसे मिस कर रही थी, क्यों वो समझ ही नहीं पा रही थी। नूर जुबैर साहब की आवाज़ से वो गाल साफ किए उस डोरा गले में लपेटे बाहर गई थी। कर रहकर फिजिकल हेल्थ पर भी नोटिस लो। तुम डॉक्टर बन रही हो नूर, तुम तो चीज़ें बेहतर जानती हो। मॉर्निंग वॉक ही कर लिया करो, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ज़रूरी है। मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें, ये मेरी बेटी मुझे बिल्कुल नहीं लगती। वो इसका हाथ थामे गार्डन में चलते इसे समझा रहे थे, चलो आज तुम मेरा मुकाबला करो। रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाया, हम दोनों रेस लगाएंगे। वह शूज़ के लेसेस बंद करते इसे भी जॉगिंग पर ले जाने पर मुस्तैद था। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना। वो धीमे से बोलते इसके बिखरे बालों वाले माथे पर तेवरी देके मुंह मोड़ चुकी थी। अपना ध्यान इसके घर में मौजूद छोटे से लॉन की जानिब कर चुकी थी। अगर वो आज बाहर आ ही गई थी तो इसने नई रट लगा ली थी। फिर मैं तुम्हें उठा कर रेस लगाऊं, दोनों गिरे तो साथ गिरेंगे। वो मखसूस मुस्कुराहट ली इसकी जानिब बढ़ा था। वह नासमझी से मोड़े हल्की घास मुठियों में नोचे बैठी रही। नो नो गाज़ियान प्लीज़ स्टे अवे। उसका कुछ समझने तक वैसे बाजुओं में बढ़ चुका था। लोग क्या कहेंगे, वो इसकी शर्ट में चेहरा छुपाए खिजल से हुए थे। लोग कहेंगे एक हैंडसम लड़के को कोई सी लड़की ने फंसा लिया। मुस्कुराते गेट अंगूर करते बोला था, हैंडसम लड़का नहीं मर्द। वो तस्दीक करते इसका वजीह चेहरा देखते फिर से मुँह छुपा चुकी थी। जब हम मुकाबिल उतारते इसका हाथ थाम चुका था। अब तुम भी इस मर्द के साथ कम से कम लड़की नहीं औरत लगोगी। पहली दफ़ा वो इसकी बात पर लब दबा मुस्कुराई थी, तो क्या वो अपने खूबसूरती के कसीदे सुनने में इंटरेस्टेड था। समझ रही हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? हाँ मेरा मतलब जी बाबा। वो होश में आई थी। वो अब बदल रहा था। वो इससे जिस ख्वाहिशात का तालिब था, इनको पूरी करने से इसे खौफ आता था। मुझे अभी पराठा सही से बनाना नहीं आता, खुश्क रोटी तो फिर भी आती थी। किचन में आते फिर से चीज़ें लेते वो बड़बड़ाई थी, कहाँ सिंगल लाइफ के सुकून थे। वो सोच सकी, खैर कोशिश के बाद वो बनाने में कामयाब ठहरी थी। यहाँ क्या कर रही हो बेटा, इतनी जल्दी उठ गई? कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। सानिया बेगम किचन में आते खुशगवार हैरत से बोली थी, जी जल्दी नहीं मामा, हाँ लेट हो गए हैं। और एक बात यार, इतनी अच्छी क्यों है, आपको मज़ा नहीं आ रहा? मुझे थोड़ी सास वाली टफ फीलिंग्स थी, ताकि मैं आपकी बेटी से शिकायत लगाऊं और फिर बहुत से एडवेंचर्स और लड़ाइयाँ हों हमारी। वो एक नज़र इन पर डालते बोले थे। इसको तवे से 2 फुट दूर होते रोटी डालते देख इसकी बात से वो मुस्कुराई थी। लेकिन वो तो नाश्ता है भी नहीं करता। वो इसको अब घी लगाते देख हैरान हुई थी। क्या? लेकिन वो कह रही थी मुझे पराठे ही खाने, हालांकि मुझे बनाने भी नहीं आते। शदीद गुस्सा आया था। नहीं खाता वो पराठा इतनी सुबह, जिस दिन लेट जाए बस इस दिन वह भी नाश्ता करता है। तंग कर रहा है तुम्हें? बड़ी डैश हैं आप। पर बेटा मुझसे पाला पड़ा है। आपका 2 दिन फिर क्या हुई? मुझे तंग करने की प्लानिंग सोच है आपकी। बड़बड़ाते रात का साले राउंड में गर्म करते बाउल में निकाला था। तब तक किचन में जहान आया था। वो तैयार सा था। जी यूँ जाना है तुमने, किसी तरह तो मुखातिब करना था ना। ये जो आवाज़ बेहतर लगा, पता नहीं क्यों अहान को पता लगने के बाद उससे भी नज़रें चुराता था। हाँ, वो सानिया बेगम की वजह से जवाब देती। नाश्ते के बर्तन लेते किचन से बाहर टेबल पर सेट करने लगी थी। वो इसके सपाट जवाब और खुद को नज़रअंदाज करते देख परेशान हुआ। बंदा पूछे, अब मैं लेट कर रही हूँ ना? फ़ोन पर टाइम देखा था, जहाँ 8:30 थे। इसकी क्लास 10 बजे थी। फिर भी अहान की वजह से वो जल्दी जा रही थी। कैसी हैं रिया भाभी? सही से मुलाकात का शर्फ भी नहीं बख्शा आपने तो। दानिश स्याह गाउन पर गरे हिजाब में से बाकायदा देख नहीं घूर रही थी, जिसके कंधे पर ब्लैक की बैग जबकि हाथ में सेल फोन और फाइल्स थी। वह गार्डन में थी जब इसे पोर्च में खड़े पाया था। अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप ही तो नहीं थी कल घर? वो नरमी समोर मुस्कुराते याद आने पर बोली थी। चले, इसकी भारी आवाज़ से रिया समेत दानिश भी इसकी जानिब मतवज्जह हुई थी। दानिश ने इसको देखा था जो स्याह ड्रेस पैंट पर स्याही शर्ट के फॉल्ड स्लीव में था, जिससे इसके भरी रगों वाले मजबूत सफ़ेद रस्ट में स्याही डाइल
وہ گھڑی نمایاں سی ہو رہی تھی جبکہ کوٹ اس کی دوسری بازو پر تھا۔ بے ساختہ اس نے سوچا تھا سیاہ رنگ اس شخص کے لیے بنا ہے کیونکہ اس کے ریسیپشن پر بھی اسی رنگ میں اسے اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کی رنگت پر خاصا جچ رہا تھا وہ رنگ۔ اب کون لیٹ ہے جناب؟ وہ کاجل سے لبریز پوری آنکھوں سے گھورتے بولی تھی۔ ایسے استحقاق نہیں جتاؤ، کنٹرول کھو رہا ہوں۔ وہ اس کی فائل پر اپنا فون رکھتے دھیمی سرگوشی میں لب دبائے بولا تھا۔ ریحا دانین کی موجودگی سے سٹپٹاتی سے دور ہوئی تھی جبکہ دانین خود کو نظر انداز کیے جانا اور اس کے چہرے کے رنگ اس کی گئی کسی سرگوشی پر بخوبی متغیر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اوکے دانین، ایکچولی ہاں جلدی میں ہے، یونیورسٹی سے آ کر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آ رہی ہوں ہاں۔ وہ اس کے مسلسل ہارن بجانے سے گاڑی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں، زیر لب دہراتے اس کی نظروں نے گاڑی کا داخلی دروازے سے باہر نکلنے تک پیچھا کیا تھا۔ ہوش میں آتے خود کو بندھا پایا تھا، دماغ پر زور دیا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی، بلکہ کسی گھر کا اسٹور روم لگا جہاں پرانے ٹوٹا گھر کا سامان، چارپائی اور ایک دو کرسیوں کے علاوہ پلاسٹک کے ڈبے تھے۔ ایک سیکنڈ میں وہ سارا جائزہ لے گیا تھا۔ فلیش بیک تو وہ کلب تھا، وہ لڑکی، روم، سب دماغ پر ابھرا۔ پھر خود کے ہاتھوں اس تک لے جاتے وہ اسے چھو نہیں پایا تھا۔ پانی حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ پانی چاہیے؟ سرد آواز اور آنے والے کو دیکھ نہیں پایا تھا پر سر ہلاتے فی الحال پانی کی شدید طلب تھی۔ اس کی جانب بوتل بڑھائی تھی۔ تو کیسے پی پائے گا؟ رک، ہیلپ کرتا ہوں۔ ڈھکن کھولتے اس کے ہونٹوں قریب لے گیا تھا۔ آئی واز وکٹم، خاص 3 لوگ تھے وہ۔ میں ایک رات سکون سے سو نہیں پاتی، مجھے خوف آتا ہے، میں نارمل نہیں ہو سکتی، کوئی لڑکی نارمل نہیں ہو سکتی، میں مار دینا چاہتی ہوں انہیں جو ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کر کے اسے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو متاثر کر دیتے ہیں۔ تمہاری جنگ میری ہے نا، آئی پرامس، سب کو خود سزا دوں گا۔ بوتل پر گرفت مضبوط ہوتے وہ پانی سارا اس کے چہرے پر انڈیل چکا تھا۔ گرم کھولتا پانی سے ہڑبڑاتے صحیح سے ہوش میں لے آیا تھا۔ ظالم انسان، کون ہو تم؟ مجھے میٹ دانیال سپرین کو یہاں رکھنے کا مقصد، میرا باپ تیری جان لے لے گا۔ وہ طنزیہ نظر ڈالی تھی اس پر۔ وہ زمینی خدا کیسے بن سکتا تھا؟ پر ایسے لوگوں کو ختم کر دینے میں ہی انسانیت کی بھلائی تھی۔ اپنے گھر سے زیادہ سیف جگہ اس کو رکھنے کو کوئی نہیں لگی تھی۔ اس کا باپ 2 دن سے اس ریڈ ایریا سے گرفتار لوگوں کو چیک کر رہا تھا پر وہاں ہوتا تو ملتا۔ سر، میں نے سارے تھانے چیک کروائے ہیں پر شاید وہ کلب سے کہیں اور چلا گیا ہو۔ ان گرفتار لوگوں میں نہ تو اس کا نام ہے نہ خود دانیال صاحب کی ذات۔ پر آپ بے فکر رہیں، میری ایریا کی ٹیم اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ وہ مر گیا ہو ابھی تک۔ اس کا چہرہ اپنے بھارے بوٹ کے پشت تلے دبائے ہوئے اس کی کرسی کے پیچھے کھڑا لب دبائے اس کی گھبراہٹ اور چیخیں اپنے ہاتھوں تلے دبائے فون پر دوسری جانب مصروف تھا۔ میر صاحب سے کہیں حوصلہ ہے، ایسے لوگوں کی دشمنیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ خیر، جلد ہی ان کے بیٹے کو زندہ ہو یا مردہ ڈھونڈ کر پہنچا دیا جائے گا، تب تک وہ اپنی دشمنوں کی لسٹ بنائے۔ آج ایک دن بعد پھر وہ اس روم میں آیا تھا جہاں وہ نڈال سا قید فون پر اس کی باتیں سن رہا تھا پر ابھی تک وہ وجہ نہیں جان پایا تھا۔ فون جینس کی پاکٹ میں رکھے وہ اس ہوڈ والے شخص کو اب دیکھ رہا تھا۔ مارچ 29 کو جو لوگ تمہارے ساتھ تمہارے فارم ہاؤس تھے، ان کے نام بتاؤ۔ وہ خود کو چھڑوانے کے زد میں تھا جب پہلی بار اس شخص کی سرد بھاری آواز کانوں کو سنتی محسوس ہوئی تھی۔ دیکھو، جو بھی چاہیے میرا باپ دے گا، پر مجھے چھوڑ دو، مرد ہو تو چھوڑو، مقابلہ سامنے سے کرو۔ وہ باہمت ہوتے بھوک اور پیاس کی بے چینی سے نڈال سا خونخوار ہوتے گھر رہا تھا۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ مجھے فضول باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں، جتنا سوال پوچھوں اتنا جواب۔ دانیال تو سکتے میں تھا۔ کون تھا یہ شخص جس کے پیچھے پڑا تھا؟ وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، تمہارے فارم ہاؤس پر کون تھا اس رات؟ چیئر کھینچتی اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کا چہرہ نوچ دینا چاہتا تھا۔ منہ سے خون چھلکاتی، آنکھوں سے زور لگاتے خود کو چھڑوانے کی تگودو میں تھا۔ دوسری بار کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ گردن ڈھلک چکی تھی۔ مجھے جواب نہ دینے والے لوگ شدید برے لگتے ہیں۔ اس کے بال مٹھی میں تھامے تھے۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، مری سے واپسی پر جب فارم ہاؤس تھے اس لڑکی کے ساتھ، وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا، اس کا دل چاہا تھا شوٹ کر ڈالی سے، جو جانے کتنی زندگیاں برباد کیے تھا۔ سیکنڈ کی مار تھی۔ دانیال فوری ہوش میں آیا تھا جیسے معاملہ سمجھ گیا ہو۔ آئی سی، اب سمجھا۔ بدلہ جسٹس کی بیٹی، ویٹ، جس کا باپ ہے، بھائی ہے یا… وہ نیڈر سے کہکہ لگاتے مزید بولتا کہ اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ دانیال کو اپنی آنکھیں اب باہر نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کھانستے سرخ سا بے حال ہوا تھا۔
پر اسے کسی طرح صبر نہیں آ رہا تھا۔ فون چل کھاتا ہے، سرخ چہرہ جب پسینے سے تر ہو گیا تھا، اس کی بات سے اپنے وجود میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی گردن چھوڑتے وہ فون کی جانب متوجہ ہوا تھا جو گلا پکڑے اب بری طرح کانس رہا تھا۔ گمبھیر خوفناک سرگوشی میں فون کی چنگاڑتی رینگنے سے ہوش میں لانے کا کام کیا تھا۔ نمبر دیکھتے آنکھیں مسلی تھیں، وہ دروازہ بند کرتے، پیشانے پر بکھرے بال سمیٹتے، گہرا سانس بھرتے، نارمل ہوتے باہر آیا تھا۔ یہ کہیں کیسے یاد کیا؟ اس کی آواز اسپیکر سے کوئی سے دوسری جانب وجود کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ مطلب وہ نمبر جانتا تھا۔ قاضیان نے طویل خاموشی پر فون کان سے ہٹایا تھا۔ کار چل رہی تھی، اس کے باہر جانے سے جیسے موقع ملا تھا وہ خاصتا بے حال سا بس نکلنا چاہتا تھا۔ کوئی صورتحال نظر نہیں آئی، وہ پوری طرح بندھا تھا۔ امید کی کرن سامنے شیشے کا آواز دیکھتے بندھی سی تھی۔ وہ کھانسی کا گلا پھوڑتے، چیئر گھسیٹتے اس تک لے گیا تھا۔ وہ روم میں آتے سر مسلتے فون کان سے لگائے بیٹھا۔ مجھے جسٹس صاحب کا نمبر حفظ ہے، بولنا نہیں ہے تو کال کیوں کی نور؟ وہ لب دمائے بس خاموش سی تھی۔ کال کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا پر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اتنا مہو تھا کہ اندازہ نہیں کر سکا کہ کیا غلطی کر چکا ہے۔ اس کا نام لینے کی دیتی جب پیچھے سے اپنے سر میں تیز لوہے کی چیز لگتی محسوس ہوئی تھی۔ فون اس لمحے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ اپنے پیچھے ہاتھ لگاتے فون کا احساس ہتھیلی سرخ کر گیا تھا، وار شدید تھا۔ اس کے سمجھنے تک وہ سامنے دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جہاں وہ اس چند لمحے پہلے اپنی حراست میں بند شخص کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ چیئر گھسیٹتے کانچ کی آواز تک جاتے سے نیچے پھینک چکا تھا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سے وہ خوف زدہ ہوا تھا جب اپنی چیئر ہلاتے نیچے پھینکی تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے جلدی سے رسی سے آزادی چاہتا تھا۔ تکلیف ہوئی تھی، چیئر سے نیچے گرتے کانچ کے ٹکڑے پر بندھی ہاتھ کی رسی رگڑی تھی۔ چند لمحوں بعد رسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا پر رسی پر گرہ پر رگڑ سے وہ ڈھیلی سی ہو گئی تھی۔ اس کو منہ تک بمشکل لے جاتے، گرہ کھولنے کی صحیح میں کامیاب ٹھہرتے وہ تیزی سے ہانپتے اٹھا تھا۔ شٹ، گھر چھوٹا تھا، اسے مین گیٹ تک جانے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی محسوس ہوئی تھی۔ باہر کا مین گیٹ لاک تھا، وہ ہمت ہوتے سہج کر قدم لیتے اس کی آواز والی سمت جانب گیا تھا جہاں وہ فون کان سے لگائے مصروف تھا۔ قاضیان سر تھامے تھا۔ ناؤ اٹس مائی ٹائم ہیرو، دانیال نے کہکہا لگاتے اسے سر تھامے درد سے کراہتے زمین پر گر دیکھا تھا اور تیزی سے چابیاں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ درد کے باوجود اس کی ٹانگ پکڑ چکا تھا جبکہ وہ زوردار کک سے خود کو آزاد کروا گیا تھا۔ جبکہ نور جو فون کے پاس تھی، اس کی آواز ساری بات محسوس کرتے رونگٹے کھڑے محسوس کیے تھے۔ اس کی آواز کو ہزاروں میں پہچان جائے جس کی ذات ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ غاز اس کے لب ہلتے ہوش میں آتے وہ روم سے نیچے بھاگی تھی۔ ڈیٹ کانٹ بلیو کیسے نکلا ہوں، مجھے لگا تھا میں اس جاہل کے ہاتھوں نہیں بچ پاؤں گا، بٹ اسٹل آئی ایم فائن۔ وہ بستر پر لیٹا اپنی حالت سوچے بتا رہا تھا۔ وہاں سے فرار ہونا مشکل تھا، اپنی حالت جیسی تھی وہاں سے نکالنا واقعی اس کے لیے قدرے مشکل تھا۔ سب سے پہلے تو اب ہمیں تمہارے ساتھ جو وہ دو لفنگے دوست شامل تھے ان کا پتہ صاف کرنا پڑے گا۔ ان دونوں سے رابطہ کرتے ان کا کام صفائی سے تمام کرنا ہوگا۔ وہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں اگر کیس ری اوپن ہوا اور جسٹس کی بیٹی نے پہچانتے منہ کھولا، کیونکہ وہ پارٹی اتنی کمزور بھی نہیں۔ ویسے بھی آج کل ایسے معاملات میں وومن این جی اوز کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہوتی ہیں، اور تم بھی سیکیورٹی کے بغیر بلا جواز فی الحال باہر نہیں پھرو۔ پھر اس اے سی کو بھی دیکھتا ہوں کیسے ہینڈل کرنا ہے، مان گیا تو صحیح، نہیں تو بڑے طریقے ہیں۔ جبکہ وہ پرسکون سے بستر پر دراز تھا کیونکہ سب تو باپ کے انڈر کنٹرول تھا، تو اس کو فکر کی کیا ضرورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے اسے دیکھتے اس کے لب خوشگوار حیرت لیے مسکرائے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، سفید جینس میں بلو شرٹ کے سلیو موڑے، آتی جاتی نظروں کا مرکز بنے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ واپسی پر اکثر وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی۔ چلیں؟ وہ سخت نظریں لیے تھی اس لہجے میں بولی تھی۔ آہن نے ایک اسمائل دی تھی پر اس کا رسپانس زیرو دیکھتے وہ فرنٹ ڈور کھولتے حیران تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے وہ پارکنگ سے نکالے، ابھی بھی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ ریحا کیا ہوا ہے؟ نرمی سے استفسار کیے۔ اس کا گرے حجاب میں لپٹا چہرہ نظروں میں اتارتے اس کا ہاتھ تھامتے ہمیشہ کی طرح اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت کے نیچے دھر چکا تھا۔ اتنا تیار ہو کے کیوں آئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے آپ میرے بندے ہیں، میرے علاوہ کسی کی نظروں کا مرکز بننا آپ کو ہرگز شوبھا نہیں دیتا۔ وہ رکھائی سے بولی تھی۔ تو ان کو گناہ ہوگا نا، میں نے تو نہیں دیکھا نا، میں تو اپنی بندی کو دیکھ رہا تھا۔ ونڈ سکرین پر نظریں مرکوز کیے تبسم سے اس کے ہونٹوں پر کھلا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹاتے وہ بریک پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ یہ راستہ ہرگز گھر کا نہیں لگا تھا،
तो मैं किडनैप कर रहा हूँ, वो बौखलाई थी। हान, आई एम सीरियस, मी टू हान की जान। वो इसके लफ्ज़ों से बहुत मुश्किल संभली थी जब थोड़ी मुसाफत पर गाड़ी शॉपिंग मॉल के बाहर रुकी। आज तुम्हारे सारे गिले दूर करने हैं। पार्किंग में रोकते, इसकी बेल्ट सीट खोलते, वो इसकी साइड से दरवाज़ा खोलते अपनी मजबूत हथेली फैला चुका था। अपनी नॉर्मल से रंगत का हाथ इसकी शफाफ हथेली पर रखते वो अपनी किस्मत पर रश्क किए थे। इसे 3-4 अपने फेवरेट कलर्स में ड्रेस लेके देते वो ज्वेलर की शॉप पर लाया था। चलो अब मेरी मर्जी चलेगी, जहाँ हम इसके साथ अंदर कदम भरते देख इसकी बेदाग लाख नज़रों में उतारे बोला था, जिस पर थोड़ी देर बाद वो जुल्म उठाने वाला था। पहले तो जैसे मेरी मर्जी चली है ना। उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखते बावर कराते बोली थी, जबकि वो मामूली सी आबाई वाली लड़की शख्स को बेइंतहा प्यारी हो गई थी कि वो अंदाज़ा भी नहीं कर पाया था। एक डिसेंट सी गोल्ड की ब्रेसलेट परचेज करते वो मतलब की जानिब आया था। वहाँ मौजूद सेल्स गर्ल्स को देखते इसका हाथ थामते वहाँ लाया था। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो पॉकेट से सुरख बॉक्स लिए इसकी जानिब बढ़ा चुका था। यह नासमझी के हालत में सब देखते हैरान हो रही थी। बस ये रोशनी आप इनकी नाक की जीनत बना दें, वो सकते में थी। हाँ, नो, मुझे नहीं, प्लीज़, ये नहीं, मैं आंटी लगूंगी। उसकी बाजू थामते रुआंसी हुई थी। वो इसकी मेहरबानियों को अब असल में समझी थी। पेन हरगिज़ न हो। वो उसे स्टूल पर बिठाते खुद काउंटर के करीब खड़ा था। बहुत बुरे हैं आप, वो उसका बाजू थामते सुर्ख आंखों से बोली थी। वो निशान मार्क कर रही थी, जबकि वो मुसलसल बेताब से देख रहा था। अगले सेकंड में इसकी हल्की सी चीख और अपने हाथ पर दबाव से मुस्कुराया था, जहाँ अब एक बारीक नग वाली लौंग इसकी सुर्ख तीखी नाक को इसके मुताबिक जख्मी कर चुकी थी। मैम, यू कैन चेक, को मुस्कुराते मिरर इसकी जानिब बढ़ा चुकी थी। इसका अक्स अपने पीछे आईने में रोनमा हुआ था। बस इतनी सी बात थी, ये तुम्हारी मुँह दिखाई थी, मैं इसमें तुम्हें देखना चाहता था, पर निकाह से पहले ऐसा कोई हक नहीं था तुम पे। वो मुँह बनाए नाक पर हाथ रखी शॉपिंग मॉल से लेकर गाड़ी में बैठने तक अब रोने में मसरूफ़ थी। ये तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम की तरफ बढ़ाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मुझे नहीं कहानी, वो परे करते बोझल लहजे में बोली थी। ठीक है ना खाओ, मुझे वैसे भी नखरे बिल्कुल नहीं पसंद। वो बाइट लेते खाने में मसरूफ़ हो गया था। चंद पल इसे देखती रही थी, जबकि इसके हाथ खींच चुकी थी। निहाय चौधरी हैं आप? अहान इसको खाता देख बस ये उसे टेक लगाए मुस्कुराया था। मैं बुरी लग रही हूँ ना? मुझे नहीं पसंद था, आप शादी से पहले मुझे इसीलिए बुरे लगते थे। वो सूसू करते सारा खुशगवार मूड खराब किए खाने के साथ साफ गोई के भी मुजाहिरे कर रही थी। और अब भी बुरा लगता हूँ, खींच कर ड्राइविंग सीट से अपने करीब करते इसकी नाक पर लब रखते दानस्ता मरहम रख रहा था। अब भी स्टिल बुरे हैं। वो इसके लम से नाक टूटने पर इसके सीने पर पंच मार चुकी थी। चलो अब कहीं अच्छी सी जगह पर लंच करते हैं, वो गाड़ी रिवर्स करते बोला था। मुझे नहीं करना, घर चले, वैसे भी लेट है, बड़ी मामा परेशान ना हो। वरना रोटे से लहजे में नाक पर हाथ रखते आइसक्रीम खाते ही बोली थी। इसका मूड बहाल देखते वो मुस्कुराया था। फ़ोन पर बिजी थी। दादी मम्मा के साथ कोई काम भी कर लिया करो। फ़ोन रखते हुए इसकी थकी सूरत लाउंज में देखते रह गई थी। इतने अमीर होने के बावजूद तुम लोगों ने मुलाजमा नहीं रखी, हैरत है मुझे। अजान ने इसकी बात पर इसको देखा था। हमारे ज़ाती कामों और किचन के अलावा मेरे ख्याल से शायद कोई काम नहीं है। वो कबर्ड से कपड़े लेते जताते बोला था। तो किचन के काम मुझसे नहीं होते, मैंने कभी नहीं किए थे, क्योंकि बाकी कामों की तरह इसके लिए मेड ही थी हमारे घर। वधू बधू जवाब देते बोली थी। मेरे कपड़े तक तुम आयरन नहीं करती, सारा दिन फारिग रहना अच्छा लगता है। ना चाहते हुए भी इसका लहजा तल्ख हुआ था। यू नो माई कंडीशन, आई एम प्रेग्नेंट। फिर भी आसान मिजाज ध्यान नहीं करते बोली थी। अपने भाई को देखो कैसे इस मामूली से लड़की के आगे पीछे फिरता है, और तुम। वो मजीद बोलते सैरखंद हुई थी, जबकि वो मुआवजा करने पर साबित हुआ था। इज्जत करवाई जाती है दानी, मैं अभी यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस से थक आया हूँ। ये नहीं पानी वगैरह पूछते मुझे सुकून दो, बल्कि बहस कर रही हो। वो सर मसलते बोला था। अपनी बात से तुम अपनी इज्जत मेरी नज़र में घटा चुकी हो। वो जहखंद हुई थी। आई एम सॉरी अगेन दानीन, प्लीज़, तुम बीवी हो अब मेरी। दानस्ता लाशगुरे में वो बात कहते तुम्हें इस दिन अपना भी लिया था। इस बात के लिए बार बार गिल्ट नहीं करवाया करो यार। ज़िंदगी में पहली बार मुझे भाई की नाराज़गी है, वैसे ही सुकून नहीं है। और तुम। वो इसका हाथ थामते हुए वसी से बोला था। ओके फाइन, प्लीज़ फ्रेश हो। इसका इस तरह का मूड देखते बोर हो रही थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपको एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।